السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عشق سبحان اللہ کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسی وقت سفیر خان مراد خان افریدی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم، دونوں نے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، بلوشہ بیگم اور نگین بیگم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ وہ دونوں ہی آفس سے آئے جب فرقان خان طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے گھر پر ہی تھے۔ کیا بات ہے بلوشہ، یہ گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ ہمارے چاروں بچے کہاں ہیں؟ سفیر خان نے بیگم سے پوچھا تھا۔ خان تو اپنے روم میں ہی ہے، ذروہ بھی روم میں پڑھ رہی ہے، سائم دوستوں کی طرف گیا ہے، مشال بھی کسی فرینڈ سے ملنے گئی ہے، انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ مگر بھابھی بیگم، آج تو شہروز بھائی اور سماہرہ انوائٹڈ ہیں گھر پر، آپ کو مشال اور سائم کو روکنا چاہیے تھا۔ مراد خان نے بلوشہ بیگم سے کہا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا دونوں سے، وہ 8 بجے سے پہلے آ جائیں گے، بلوشہ بیگم کی جگہ جواب نگین بیگم نے دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سفیر خان نے بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ نگین، آپ منع کیا کریں مشال کو، اسے شام کے بعد گھر سے مت نکلنے دیا کریں، مراد خان نے بیگم سے کہا تھا۔ ارے مراد، ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں، تم بے فکر رہو، وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، مشال آ جائے گی کچھ ہی دیر میں۔ سفیر خان نے بھتیجی کی سائیڈ لی تھی۔ ہے ایوری ون، واٹس اپ؟ لاؤنج میں اسی وقت سائم خان داخل ہوا۔ لو آ گیا انگریزوں کا چیلا، سفیر خان نے بڑبڑاتے ہوئے اسے گھورا تو وہ فوراً شریف بنا تھا۔ میرا مطلب السلام علیکم، سائم نے جلدی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے عقل آ گئی ہے صاحبزادے کو، مراد خان نے بھتیجے کو چڑھا تھا۔ ان کی بات سن کے سبھی مسکرا دیے تھے۔ چچا جان، آپ کا بھتیجا خیر سے بہت عقل مند اور ذہین ہے، بس کچھ لوگوں کو قدر نہیں ہے، تو اب اس میں میرا کیا قصور؟ اس کے معصومانہ انداز پر اس دفعہ تو سفیر خان بھی ہنس دیے تھے۔ کبھی سدھرنا مت بچے، ہر وقت زبان چلوا لو تم سے، سفیر خان نے اسے پھر سے شرم دلائی تھی۔ اب کے سائم نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اچھا ہم تو چلتے ہیں، پھر ڈنر پر بات ہوتی ہے، آپ لوگ باتیں کرو، سفیر خان کہہ کر اپنے روم کی جانب چل دیے تھے۔ ان کے جاتے ہی کچھ دیر بعد ہی مراد خان بھی اٹھ کے چلے گئے تھے۔ اب لاؤنج میں نگین بیگم، بلوشہ بیگم اور سائم ہی بچے تھے۔ برو گھر پر ہیں ماما؟ ان کے جانے کے بعد خان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں، مگر اس نے روم کے باہر ہی ڈو ناٹ ڈسٹرب والا بورڈ لگا دیا ہے، انہوں نے آہستہ سے اسے بتایا تو سائم مخصوص بات میں سر ہلا کے رہ گیا۔ اس نے بلو جینز پر ہی بلو شرٹ پہنی تھی اور بھورے بالوں کو ماتھے سے ہٹا کر ہاتھ سے ہی پیچھے کی طرف سیٹ کیا تھا۔ اس کی سرخ اور سفید رنگت پر گہرے رنگ بہت جچتے تھے۔ خود پر کرسٹائن سپرے کر کے اس نے پاؤں کو جوتوں میں قید کیا تھا اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے آئی فون اور کی چین اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ جی تو صاحبزادے، آپ نے انکار کر دیا ہے خان پیلس ڈنر پر جانے سے؟ یا لٹھ مار انداز میں صرف اتنا ہی کہا گیا تھا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، شہروز خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو صوفے پر بیزار سی شکل لیے بیٹھا تھا۔ مگر یار ڈیڈ، میں فیملی ڈنر میں کیا کروں گا؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آنیا بیٹا، اپنے لالا کو بتائیے فیملی ڈنر میں کیا کرتے ہیں، سماہر بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا تو زوریز تپ گیا تھا۔ لالا، وہ آنیا بولنے والی تھی کہ زوریز نے اسے گھورا تھا، وہ چپ ہو گئی تھی۔ کیا ہے موم، میں اب اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ مجھے ڈنر کا مطلب ہی نامعلوم ہو، وہ اپنے ہی کہے الفاظوں میں الجھا تھا۔ گڈ، یعنی زوریز خان کو فیملی ڈنر کا مطلب پتہ ہے؟ سماہر بیگم تو جیسے تپی بیٹھی تھی۔ زوریز نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے غصہ ضبط کیا تھا۔ آنیا نے نیچے منہ کر کے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ شہروز خان نے بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بیٹا، آپ کے ماموں جان نے اتنے پیار سے ہمیں انوائٹ کیا ہے، آپ نہیں جائیں گے تو انہیں کتنا برا لگے گا، وہ کیا سوچیں گے، انہوں نے خاص آپ کو ساتھ لانے کا کہا ہے، آپ ہر دفعہ ٹال جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تب بھی آپ اکثر گھر سے غائب ہوتے ہیں، آپ نہیں گئے تو وہ سمجھیں گے ہم اپنے بیٹے سے اتنی سی بات نہیں منوا سکتے۔ شہروز خان نے بہت پیار سے اپنا اکھڑا مزاج شہزادے کو قابو کیا تھا۔ وہ ایسے ہی اپنے لفظوں میں الجھا کر اپنے پیار سے ہی قابو کرتے تھے، ورنہ زوریز غصے میں تو کسی کے بھی قابو میں نہیں آتا تھا۔ اس عرصے میں سماہر بیگم خاموش بیٹھی تھی۔ زوریز خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ آل رائٹ، بٹ یہ مت سوچیے گا میں فل ایموشنل بلیک میل ہو چکا ہوں، نو یو نو دیٹ، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور مجھ پر ایموشنز اثر نہیں کرتے، آپ لوگ جائیں، میں اپنی گاڑی میں آؤں گا، اس نے اپنے خود سر انداز میں جواب دیا تھا۔
کیونکہ وہ زبریز خان ہی کیا جو سیدھی طرح سے کوئی بھی بات مان جائے۔ اوکے فائن، یاد سے 9 بجے تک آ جائیے گا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے حامی بننے پر شکر ادا کیا تھا، ورنہ زبریز خان وہ شخص تھا جسے اس کی مرضی کے خلاف بات منوانا پہاڑ سر کرنے کے مترادف تھا۔ اوکے بائے کہہ کے وہ لمبے لمبے ڈاک برتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ آپ ہی کی شے ہے، آپ کے بے جا لاڑ میں رہ کر دیکھیں کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، یہ کسی کی بات ہی نہیں مانتا۔ سماہر بیگم نے اس کے جانے کے بعد شوہر سے شکوہ کیا تھا۔ ارے بیگم صاحبہ، ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، اس کے بھی لاڈ نہ اٹھاؤں، مان تو لی اس نے ہماری بات، اور کون سی بدتمیزی، اس نے ایک لفظ بھی نامناسب نہیں بولا، ہمیں بس تھوڑا سا غصے کا تیز اور ضدی ہے، ہماری کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتا وارث ہے، اور پھر پٹھان ہے، آخر تو حق تو بنتا ہے نا اس کا۔ شہروز خان نے اس کی حمایت لی تو سماہر بیگم تپ کے رہ گئی تھیں۔ کریں آپ باپ بیٹا جو کرنا ہے، آئندہ میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے سے آنیہ اور شہروز خان ہنس دیے تھے۔ بلیک کلر کی گھیرے دار فراق اور چوڑی دار میں اس کی گوری رنگت اور بھی نمایاں ہو رہی تھی، جبکہ اس کے ناک میں موجود ڈائمنڈ کی نوز پن اس کے چہرے پر جچ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اپنے لمبے گھنے سنہری بالوں کو چوٹی کی شکل دینے کے بعد اس کی نظریں اس کے گلے میں موجود ZK کے لاکٹ پر پڑی تھی، جسے چھو کر اس کے لب مسکرا دیے تھے۔ اس نے اپنے بلیک کلر کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پہ لیا تھا اور پورے 7 بجے ریڈی ہو کے روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ السلام علیکم، سماہر بیگم کی آواز پر سب نے ہی سامنے کی طرف دیکھا تھا۔ سماہر بیگم، شہروز خان اور آنیہ ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام بچے، سفیر خان نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور ساتھ ہی شہروز خان سے بلگیر ہوئے تھے۔ السلام علیکم ماموں جان، ممانی جان، آنیہ نے دھیمے انداز میں ان چاروں کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ سب ہی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ ارے یہ اپنا زبریز کہاں ہے، وہ نہیں آیا؟ مراد خان نے پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر تک آئے گا لالا جان، اسے کوئی کام آ گیا تھا، بس وہی نپٹانے چلا گیا، سماہر بیگم نے بات بنائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے مکس اتنا کہا تھا۔ اس کے سماہر بیگم بھابھیوں سے مل انہی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ شہروز خان، سفیر خان، مراد خان اور فرخان خان کے ساتھ سیٹنگ روم کی جانب چل دیے تھے۔ سبھی لیڈیز صوفوں پر براجمان تھیں۔ بلوشہ بیگم، نبین بیگم اور سماہر بیگم باتوں میں مشغول تھیں۔ آنیہ خاموش بیٹھی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بلوشہ بیگم نے چپ بیٹھی آنیہ سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ممانی، آپ کیسی ہیں؟ آنیہ نے پوچھا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بچے، انہوں نے جواب دیا تھا۔ ممانی جان، مشال اور ذروہ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ اپنے روم میں ہوں گی، ایسا کرو تم جا کر ان سے مل لو اور انہیں بلا بھی لاؤ، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا کر جی کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اسی وقت سائم وہاں آیا تھا۔ السلام علیکم پھپھو جان، سائم مسکراتا ہوا سماہر بیگم کے قریب آیا تھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے سر پہ پیار کیا تھا۔ پھپھو زبریز برو نہیں آئے؟ اس نے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا اسے کوئی کام تھا، اس سے فری ہو کر ڈنر تک آ جائے گا، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے پھپھو، میں پھپھا سے مل کے آتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت شہر کے مشہور کلب میں بیٹھا تھا، بلو جینز پر بلو ہی شرٹ پہنے، ایک شان سے پاؤں رکھے، ارد گرد سے بے نیاز بیٹھا۔ بلا شبہ وہ وہاں سب سے نمایاں تھا۔ ہیلو ZK، واٹس ایپ۔ ایک کافی ماڈرن سی لڑکی نے اسے ہیلو کیا تو ZK کے ایک نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے موبائل میں بیزی ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو اپنا نظر انداز کرنا ناگوار گزرا تھا، مگر پھر بھی اس نے کوشش ترک نہ کی تھی۔ ہے ZK، کم آن، لاکھوں لڑکے میسا علی پر مرتے ہیں اور تم اس پر ایک نگاہ تک نہیں ڈال رہے، ایسے بھی کیا بے نیازی؟ وہ لڑکی کہتی ہوئی بے باکی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ ZK نے پھر بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ اوور ایٹیٹیوڈ کہیں کا۔ میسا علی دل ہی دل میں جذبز ہوئی تھی۔ ہے کم آن ہینڈسم، لک ایٹ ٹو مینا، اس نے کہتے ہوئے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہے یو سلی گرل، ڈونٹ ٹچ می، اس کا ہاتھ جھٹک کر ZK اس قدر طیش امیز انداز میں دھاڑا کہ میسا علی کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد ZK نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دینے کے انداز میں خود سے دور کیا تھا۔ اس کے اس قدر جارحانہ انداز پر میسا علی کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اب وہاں موجود سبھی نوجوان ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نو وٹ، اس نے میسا علی کو ہنوز وہیں جمے دیکھ کر روڈلی پوچھا تھا۔ میسا علی ہوش میں آئی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ZK، تم نے میسا علی کی انسلٹ کی ہے، تم جانتے نہیں میسا علی کون ہے، تمہیں پچھتانے پر مجبور نہ کر دیا تو کہنا، وہ چلا کر بولی تھی۔ ZK نے اس کی وقت کان سے کاٹن نکال کر ایک طرف اچھالے تھے اور اس کے قریب آیا تھا۔ آر یو ٹاکنگ ود می؟
اب وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور زیڈ کے یو ور میکنگ می فول، آئی کل یو۔ میسا علی کو تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ یو آر آلریڈی آ بگ فول۔ اس نے اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا حد تک امیز انداز میں کہا تھا اور جانے کے لیے مڑا تھا۔ یو ہیو ٹو پے فار اٹ زیڈ کے۔ میسا علی تپے ہوئے انداز میں بولی تھی، اور ریلی پوچھتے ہوئے وہ پڑھ رہا تھا۔ میسا علی سے گور کر جانے لگی تھی۔ ویٹ اے منٹ، زیڈ کے نے اسے روکا۔ میسا علی پلٹی تھی۔ ہے لسن ویٹر، اس نے ویٹر کو آواز دی تھی۔ یس سر۔ ویٹر فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ گیو می ون گلاس آف واٹر۔ اس کے پانی مانگنے پر ویٹر نے اس سرپھرے انسان کو حیرت سے دیکھا تھا جو کلب میں اتنا ہنگامہ مچا چکا تھا اور اب کھڑا اسے پانی مانگ رہا تھا۔ سر آر یو شیور؟ ویٹر نے اس کی طرف دیکھ کر کنفرم کرنا چاہا تھا۔ آئی سیڈ گیو می گلاس آف واٹر یو گاڈ ڈیم اٹ۔ اس نے اب کے چلا کے کہا تھا۔ یس یس سر۔ ویٹر فوراً گیا تھا اور اسے منرل واٹر کی بوتل لا کر دی تھی۔ میسا علی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی سے اپنے ہاتھ واش کیے تھے اور بوتل واپس ویٹر کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ تمہاری حیثیت ہے میری نظر میں کہ تمہیں چھونے کے بعد زیڈ کے نے اپنے ہینڈز واش کیے ہیں۔ میسا علی کا چہرہ مارے اہانت کے سرخ ہوا تھا۔ او یو شٹ اپ، وہ گرائی تھی۔ ہے یو جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ، انڈرسٹینڈ؟ زیڈ کے نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ اینڈ تم پوچھ رہی تھی نا زیڈ کے نے کہ تم پر نظر کیوں نہیں ڈالیں جبکہ سب تم پہ مرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سستی چیزوں ہزاروں گاہک ہوتے ہیں، جبکہ زیڈ کے تو کتا بھی نسل دیکھ کے پالتا ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ زیڈ کے تمہیں دیکھے گا؟ تمہیں؟ آر یو میڈ یو نانسنس؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کے نہایت تضحیک آمیز لہجے میں کہا وہ میسا علی کو اس کی اوقات بتا رہا تھا۔ لسن یو، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ زیڈ کے نے اسے ٹوکا تھا۔ Where was I? Hey Pip, I was saying that stay away from me. And آئندہ مجھے ٹچ کرنے یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ سارا موڈ خراب کر دیا ایڈیٹ۔ وہ مغرورانہ انداز میں بات مکمل کرتا بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے میسا علی بل کھاتی رہ گئی تھی۔ تمہیں اس انسلٹ کا بدلہ تو اتارنا ہوگا زیڈ کے۔ تم نے میسا علی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں۔ اس نے زیر خند انداز میں سوچا تھا اور تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آنیہ کو رواز راستے میں ہی مل گیا تھا اور وہ دونوں ساتھ ہی مشال کے روم میں چلی گئی تھیں۔ آنیہ وغیرہ کو آئے گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ تب سے ہی وہیں تھی۔ مشال کی ذروا سے کم ہی بنتی تھی مگر ذروا صرف آنیہ کی وجہ سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جبکہ سبھی پڑھے اب ساتھ بیٹھے تھے۔ سنے زبریز کو تو کال کرے، ابھی تک نہیں آیا، وہ 8 بج رہے ہیں، تھوڑا جلدی آ جاتا۔ اب کیا پورے ہی 9 بجے آئے گا وہ؟ سماہر بیگم نے شوہر سے کہا تھا۔ ابھی تک تو واقعی اسے آ جانا چاہیے تھا۔ آپ رکے، میں کال کرتا ہوں۔ کال اسے اور بیگم صاحبہ آپ جا کر باتیں کیجیے۔ شیروز خان مسکرا کر بولے تو سماہر بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہے زبریز، اس بار تمہارا برتھ ڈے کچھ اسپیشل طریقے سے سیلیبریٹ ہونا چاہیے۔ ہنی، ایک لڑکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو باقی سب نے بھی اس کی تائید کی۔ وہ اس وقت اپنے دوست کے فلیٹ پر تھا جہاں وہ اسی کے جیسے کچھ بگڑے ہوئے اور رئیس خاندان کے لڑکا لڑکی موجود تھے۔ وہ یہاں اکثر آتا تھا۔ جب وہ یہاں آیا اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ یا وائی ناٹ، زبریز خان کا برتھ ڈے ہے، کسی عام انسان کا نہیں، اسے تو اسپیشل ہونا ہی ہے۔ اس لیے زبریز خان کی طرف سے اس دفعہ بھی ایک شاندار پارٹی دی جائے گی جس میں وہ تم سب کو انوائٹڈ کرتا ہے۔ وہ شہزادوں کے انداز میں بولا تو سب ہنس دیے تھے۔ وہ اتنی دیر بعد اب کچھ بہتر ہوا اور اپنی جون میں واپس آ چکا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے بیزارگی سے کال ریسیو کی تھی لیکن کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ اچانک اٹھا تھا اور پھر سب کو بائی کہہ کر وہاں سے نکل پڑا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر اس گاڑی ایک جانب موڑ لی۔ اب وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ایک سمت جا رہا تھا۔ برو ویئر آر یو، اس نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا تھا۔ ناٹ یور بزنس، کال کی وجہ؟ اس نے اپنی ازلی اکھڑ انداز میں
پوچھا تھا۔ وہ خان تھا، خان پیلس کی جان۔ یہ شان بے نیازی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ برو میں تو بس اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آج گھر پر ڈنر ہے تو وہ پپھو کی فیملی انوائٹڈ ہے تو اگر آپ بھی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے خان نے کاٹ دی تھی۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ دس ٹائپ آف گیدرنگس۔ وہ چڑھ کے بولا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ زبریز نے گھر میں انٹر ہوتے ہی سب کو سلام کیا تھا۔ موبائل میں اس کی آواز گونجی تو خان چونکا تھا۔ بٹ برو پلیز نا، سائم نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن خان نے پھر سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ویسے کون کون آیا ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ پپھو، پپھا، آنیا اور ہاں زبریز برو بھی آئے ہیں، سائم نے تفصیلی بتایا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد موبائل میں خان کی آواز گونجی تھی۔ اوکے آئی ایم کمنگ۔ اس نے اچانک فیصلہ کیا تھا۔ ہڑے اوکے برو وی آر ویٹنگ۔ سائم خوشی سے بولا تو اگلی جانب سے بنا کچھ کہے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ تعارف اسپیشل۔ بچے آپ کی اسٹڈیز کیسے جا رہی ہیں؟ مراد خان نے پیار بھرے لہجے میں بھانجے سے سوال کیا تھا۔ سیم ایز آلویز فینٹاسٹک مامو جان، اینڈ آئی ایم آلسو ڈوئنگ مائی بیسٹ۔ اس نے اپنی انگریزوں کے سے لب و لہجے میں انگلش میں ہی جواب دیا تھا۔ سماہر بیگم نے اسے گھورا تھا جیسے وہ انتہائی سکون سے نظر انداز کر گیا تھا۔ ماشاءاللہ بچے بہت خوب۔ مراد خان نے اس کی تعریف کی تھی۔ واہ بھئی ہمارا زبریز تو بہت ہی ذہین ہے۔ فرقان خان نے بھی پیار سے بولے تو زبریز کی تنی ہوئی گردن مزید تن گئی تھی۔ تھینک یو مامو جانیز۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا تو شہروز خان اور سفیر خان بھی مسکرا دیے تھے۔ بیٹا یہی بات آپ اردو میں بھی کہہ سکتے تھے۔ بالآخر سماہر بیگم نے اسے ٹوک ہی دیا تھا۔ موم یو نو دیٹ میں اسی طرح بات کرتا ہوں۔ جواباً زبریز برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ ارے سماہر بیگم چھوڑیں، آپ جانتی ہیں آپ اسے عادت ہے۔ شہروز خان نے فوراً اس کی حمایت کی تھی۔ ارے ہاں بالکل بھئی، ہمارے اکلوتے بھانجے کو بالکل کچھ مت کہو تم سماہر، اس کا جیسے من ہو ویسے بات کرے گا۔ مراد خان نے بھی اسی کی سائڈ لی تھی۔ سماہر بیگم مجبوراً چپ ہی رہی تھی۔ او گاڈ کہاں پھنس گیا، 20 منٹس میں ہی میرا تو حال برا ہو گیا ہے۔ زبردستی ہنس ہنس کے جبڑے بھی دکھنے لگے۔ یہ نہ جانے کون سے گناہ کی سزا دے رہی ہیں موم، اینڈ ڈونٹ نو وائی شی از ٹریننگ می لائک اے چائلڈ۔ وہ بظاہر مسکراتا دل ہی دل میں بیزاریت سے سوچ رہا تھا۔ سب بڑوں کے ساتھ بیٹھا ان کی باتوں کے جواب دے دے کر وہ اب اکتا سا گیا تھا۔ اسی وقت آنیا، ذروہ اور مشال ایک ساتھ لاؤنج میں انٹر ہوئے تھے۔ زبریز نے ایک نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ السلام علیکم زبریز لالا۔ صرف ذروہ نے اسے سلام کیا تھا۔ زبریز نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ ذروہ بیٹا کھانا لگوا لو، آپ اور مشال جاؤ، نگین بیگم نے کہا تو وہ تینوں ہی چلی گئی تھیں۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھے۔ زبریز بھی اپنے موبائل میں بیزی ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز پر سب ہی چونکے تھے جبکہ زبریز ایک نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے موبائل میں بیزی ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ آ گیا؟ سب سے پہلے سماہر بیگم نے جواب دیا تھا۔ جی پپھو جان، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اسے دیکھ لو بلوشہ بیگم کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ سب نے ہی اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ اب شہروز خان کی طرف بڑھا تھا ان سے ملنے، جبکہ زبریز کی طرف اس نے دیکھنا تک بھی گوارا نہ کیا تھا۔ کیسے ہو خان؟ شہروز خان نے اسے بلگیر ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ خان جیسا تھا ویسا ہی پپھا جان، وہ کہہ کر ان سے الگ ہوا تھا۔ زبریز نے غضیلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بیٹا زبریز بھی یہاں ہے، ان سے بھی گلے ملیں۔ بلوشہ بیگم کی آواز پر خان نے ایک نگاہ سامنے بیٹھے اس شخص پر ڈالی جسے وہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتا۔ کجا اس سے گلے ملنا؟ ارے ہاں بھئی، یہ تو صحیح کہا آپ نے بھابھی بیگم، آج تو ہمارے دونوں شہر ایک ساتھ اس محفل میں ہیں۔ مراد خان بھانجے اور بھتیجے کو دیکھ کر پیار سے بولے تھے، جبکہ خان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ مگر مامو جان، شیر جنگل کا بادشاہ ہے نا، اور بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ زبریز اس کی جانب دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا بولا تھا۔ سب ہی نے اس کی بات ہلکے پھلکے انداز میں لی تھی، جبکہ اس کی بات سن کے سماہر بیگم اور شہروز خان جذبز ہوئے تھے۔ اسی وقت اس صدی کا عظیم واقعہ ہوا تھا۔ خان خود اس کی طرف بڑھا تھا۔ زبریز خان کو حیرت ہوئی تھی۔ خان شاہانہ چال چلتا اس کے سامنے جا کر رکا۔ زبریز خان نے بیزاریت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سب اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، اس لیے اب کسی کا دھیان ان کی جانب نہ تھا۔ یس یو آر رائٹ، بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، بٹ زائر خان کو بادشاہ بننے کے لیے
خود کو جانور کہلانے کا کوئی شوق نہیں۔ آفٹر آل شیر بھی تو ایک جانور ہی ہے، اس لیے تم پر ہی سوٹ کرتا ہے۔ ظاہر خان اس کے مقابل کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے طنزیہ لہجے میں کہتا اسے تپا چکا تھا۔ اس کی بات سن کے زبریز خان کا دماغ گھما تھا، اس کی رگیں تن گئی تھی، اس نے مٹھیاں بیچ کر غصے پر قابو پایا تھا۔ ہے لسن یو، زبریز خان نے اب کچھ کہنا چاہا تھا۔ یو لسن مسٹر زبریز خان افریدی، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو مس ود می، انڈرسٹینڈ؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کی جانب نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا اسے وارننگ دینے کے انداز میں بولا تھا۔ سیم ہیئر مسٹر ظاہر خان افریدی، کوز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ود یو۔ وہ ایک آبرو اوپر چڑھائے اسی انداز میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا حساب برابر کر چکا تھا۔ دین ڈو آئی ڈونٹ لائک یور شٹی وائس، ظاہر خان اپنے مغرور سے لہجے میں بولا تھا۔ اینڈ آئی ڈونٹ لائک یو، زبریز خان نے بھی روڈلی جواب دیا تھا۔ ہو کیئرز، ظاہر خان نے اسے آگ ہی تو لگا دی تھی۔ وہ دونوں ہی بلا کے پرخشش ذہین مرد تھے، ان میں سے ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوتے تھے۔ کھانا لگ گیا ہے تائی جان، اس سے پہلے کہ ان کی یہ تلخ کلامی طول پکڑتے لاؤنج میں ذروہ کی آواز گونجی تھی۔ خان بیٹا جائیں، آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں، بلوشا بیگم نے کہا تو ظاہر خان ایک نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑے شخص پر ڈال کر جانے کو پلٹا تھا۔ زبریز خان کا موبائل بجا تو وہ بھی سر جھٹک کر کال ریسیو کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واؤ، بہت خوب بھئی، آج تو مینیو بہت ہی زبردست ہے بیگم صاحبہ، سفیر خان نے فش کباب ٹیسٹ کرتے ہوئے کہا تو سمار بیگم نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ جی بھابھی بیگم، واقعی یہ تو میرے فیورٹ ہیں۔ ان کی بات سن کے سب مسکرا دیے تھے۔ ارے پھوپھو جان، آپ یہ چکن کڑھائی ٹرائی کریں نا، یہ بہت مزے کا ہے۔ سائم نے ان کی جانب ڈش بڑھایا تھا۔ زمین ٹراٹفل لے کر آتی ہوں، ذروہ کہہ کر اٹھی تھی۔ ذروہ بچے ذرا اپنے لالا کو بھی بلا لانا، نگین بیگم نے کہا تو وہ جی کہہ کر چلی گئی تھی۔ خاور خان افریدی کا تعلق سوات کے ایک مغرور پٹھان خاندان سے تھا۔ ان کے خاندان میں باہر شادیاں کرنے کا رواج نہ تھا۔ ان کی شادی بھی اپنے تایا زاد شاہانہ خان سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے، دولت تو گویا ان کے گھر کی باندھی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے سبھی بچوں کی تربیت بہت اعلیٰ انداز میں کی تھی۔ خاور خان افریدی اور شاہانہ بیگم کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے سفیر خان، جو کہ بزنس اینڈ منسٹریشن کے ڈگری لینے کے بعد اپنا خاندانی بزنس سنبھال رہے تھے۔ ان کی شادی شاہانہ بیگم کی بہن کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ بلوشا بیگم ایک باوفا اور سلجھی ہوئی طبیعت کی خاتون تھی، انہوں نے آتے ہی شوہر کے اپنے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ سفیر خان اور بلوشا بیگم کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ظاہر خان افریدی جو کہ MBA کے لاسٹ ایئر میں تھا۔ ظاہر خان ایک انتہائی بگڑا ہوا، بدتمیز اور مغرور قسم کا انسان تھا، جبکہ سائم اس کا الٹ تھا۔ سائم خان جتنا ہنسمکھ، شرارتی اور زندہ دل تھا، ظاہر خان اتنا ہی اکھڑا مزاج اور بد دماغ شخص تھا، لیکن دونوں ہی حسن اور وجاہت میں اپنی مثال آپ تھے۔ دونوں ہی یونی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ظاہر خان کا بزنس اینڈ منسٹریشن کا لاسٹ ایئر تھا، جبکہ سائم MBBS کے 2nd ایئر میں تھا۔ سفیر خان کے بعد مراد خان تھے۔ ان کی شادی بھی خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ سلجھے ہوئے مزاج کی اور نیک سیرت سی نگین بیگم ان کی کزن ہی تھی۔ مراد خان اور نگین بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی جس میں ان دونوں کی جان بستی تھی، مشال خان افریدی، جسے فیشن ڈیزائنر بننے کا جنون تھا۔ مراد خان افریدی کے بعد تھی سماہر خان افریدی، تینوں بھائیوں کی لاڈلی اور بابا کی جان۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ شہروز خان اکلوتے تھے، ان کا بیٹا اپنا بزنس کرتا تھا۔ کم عمر میں ہی سماہر خان رخصت ہو کر شہروز خان کے ہمراہ ان کے بنگلے میں آ گئی تھی، جو کہ سوات میں ہی تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، زبریز خان افریدی، جو کہ بزنس اینڈ منسٹریشن کے لاسٹ ایئر میں تھا۔ زبریز بھی نیچر میں ظاہر جیسا ہی تھا، ان کی کبھی نہیں بنی تھی، جس کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی۔ سب سے آخر میں تھے فرقان خان افریدی، جن کی شادی ان کی کلاس فیلو زنیرہ ناز سے ہوئی تھی۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہ تھا، جبکہ یہ ان کی پسند کی شادی تھی، مگر خاور خان افریدی نے پھر بھی اپنے بیٹے کی خوشی کو ترجیح دی تھی۔ یوں زنیرہ ناز زنیرہ فرقان خان بن کر خان پیلس آ گئیں۔ زنیرہ بیگم اور فرقان خان کی ایک ہی بیٹی تھی، ذروہ خان افریدی، جو کہ ایک کم گو سلجھی ہوئی اور ملنسار تھی۔ سنہری بال اور ہیزل گرین آنکھوں والی ذروہ خان افریدی بے حد حسین لڑکی تھی۔ دیکھنے والوں کو وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہی معلوم ہوتی تھی۔ وہ یونی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ اس کا MA انگلش کا 1st ایئر تھا۔
وہ شلوار قمیض سے ایسے دور بھاگتا تھا جیسے اس میں کانٹے لگے ہوں۔ اس وقت بھی اس نے شاور لے کے بلیک ٹراؤزر پینٹ پر بلیک ہی راؤنڈ نیک شرٹ پہنی تھی۔ شاید اسے اپنی بے پناہ وجاہت کا بخوبی اندازہ تھا۔ بھورے بالوں کو رف سے انداز میں ہاتھ سے ہی سیٹ کرتے خود پر اچھے سے باڈی سپرے کیا اور ایک نظر خود پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ آپ کو اندر کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، ضروا نے لان میں کھڑے زوریز سے کہا تھا۔ زوریز کا رخ دوسری جانب تھا، وہ جو موبائل پر کسی سے بات کرنے میں بیزی تھا۔ ضروا کی آواز پہ پلٹا تھا۔ ہے یو لسن اسٹاپ۔ زوریز موبائل کان سے ہٹاتا تیز آواز میں بولا تھا۔ ضروا جو کہ بات مکمل کر کے پلٹنے والی تھی کہ اس کی آواز پہ رکی تھی۔ یہ منظر اپنے روم کی ونڈو سے خان نے بھی دیکھا تھا۔ خان کو ضروا اور زوریز کا ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرنا ناگوار گزرا تھا۔ جی، وہ اب اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی گرے دار فراک میں دوپٹہ سلیقے سے سر پہ لیے بنا کسی میک اپ کے بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا، مگر زوریز کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے تو اسے صرف اس شخص کو جلانے کے لیے روکا تھا۔ اس شخص پر اس کی اس حرکت کا اثر بھی ہو چکا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ ضروا نے اسے خاموش دیکھ کر خود ہی پوچھ لیا تھا۔ کیوں، میں بنا کسی کام کے تم سے بات نہیں کر سکتا؟ آفٹر آل وی آر کزنز۔ اس نے ضروا کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ وہ کام تھا جو کہ وہ کم ہی کرتا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر آپ نے مجھے آواز دی تو مجھے لگا۔ ضروا کچھ بول رہی تھی مگر زوریز کی نظریں اور ذہن ابھی بھی ونڈو کی جانب تھیں۔ ربش بڑی پارسا بنتی ہے اور اس کمینے سے یوں باتیں کر رہی ہے جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ ایک زہریلی سوچ خان کے دماغ میں بہت تیزی سے آئی تھی۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں، زوریز اپنی عادت کے برخلاف آرام سے بولا تھا۔ پھر میں جاؤں؟ ضروا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، زوریز بے دھیانی میں بول گیا تھا۔ ہیں؟ ضروا حیران ہوئی تھی کیونکہ اب یہاں کھڑے ہو کر زوریز سے بات کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نتھنگ، یو کین گو، آئی ایم کمنگ۔ زوریز نے اچانک سے ٹون چینج کرتے ہوئے اسے اپنی سی روڈلی انداز میں جانے کو کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، ضروا کہتے ہی جانے کو پلٹ گئی تھی۔ زوریز نے ایک نظر ونڈو کی جانب ڈالی تھی مگر وہاں اب کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس نے ضروا کو واپس بھیج دیا تھا۔ زوریز نے اس کے تاثرات نوٹ کر لیے تھے، اسی لیے یہ حرکت کی تھی۔ کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ وہ سب اب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب ضروا سب کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی تھی، خان موبائل میں بزی تھا جبکہ زوریز صائم سے باتوں میں مشغول تھا۔ یہ نہ کہنا بہتر ہوگا کہ باتیں کرنے پر مجبور تھا۔ ضروا نے کولڈ ڈرنک زوریز کی جانب بڑھائی تھی۔ زوریز نے جان بوجھ کر اسے ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ وجہ صرف وہاں سے اٹھنا تھا۔ آئی ایم سوری لالا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ضروا شرمندہ ہو گئی تھی۔ سب کی ہی نظریں ان کی جانب اٹھی تھیں۔ بچے، آپ کا دھیان کہاں تھا؟ لالا کے سارے کپڑے خراب کر دیے نا؟ فرقان خان نے بیٹی کو آرام سے ہی کہا تھا۔ اسی وقت خان نے بھی سرسری نگاہ ان کی جانب ڈالی تھی۔ سماہر بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں اور شیروز خان کو بھی لگا تھا کہ اب وہ پھٹے گا، مگر ہمیشہ کی طرح زوریز نے اس بار بھی ان کی سوچ بالکل ہی الٹ دی تھی۔ وہ کب کیا کرے گا یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اٹس اوکے انکل۔ زوریز کے منہ سے نکلے الفاظ سن کے سماہر بیگم کو شوق لگا تھا، جبکہ شیروز خان مسکرا دیے تھے۔ لالا، میری شرٹ تو آپ کو آئے گی نہیں، آپ ایسا کرو خان برو کی شرٹ پہن لو۔ صائم کی بات پر خان نے ایک خوشمگین نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ نہیں صائم، اٹس اوکے، میں بس اسے تھوڑا واش کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اوور اسمارٹی، اس صائم کو یہ نہیں پتا اس ایڈیٹ نے یہ کیوں کیا، خان نے تنفر سے سوچا تھا۔ اچھا، یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کر لیفٹ پہ میرا روم ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ صائم نے اس کی مشکل حل کی تھی۔ اوکے تھینکس، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایکسکیوز می، آئی ہیو این ارجنٹ کال، خان کہتے ہی اٹھ کر اپنے روم کی جانب چل دیا تھا۔ ضروا، تم اپنا وہ اسائنمنٹ لے آؤ، سماہر پھپھو بھی ایم اے انگلش میں ڈگری ہولڈر ہیں، تمہاری ہیلپ ہو جائے گی، نگین بیگم نے کہا تو ضروا کی پریشانی کم ہوئی تھی۔ وہ جی کہہ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ صائم کا روم تو نہیں لگتا، اس نے دل میں سوچا تھا، مگر وہ روم میں انٹر ہی ہوا تھا۔ خیر، مجھے کون سا یہاں رہنا ہے۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔
وہ کثرتی جسم کا مالک ایک انتہائی خوبرو شخص تھا۔ اس کے سکس پیک ایپس اس کی مضبوط جسامت کا پتہ دیتے تھے۔ اس نے شرٹ اٹھا کر اسے داغ والی جگہ پر واش کیا اور خود بھی فریش ہو کر شرٹ ہاتھ میں لیے ٹاول شانوں پر ڈالے واش روم سے باہر آیا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ٹاول ہٹا کر شرٹ پہننے کو ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسی وقت اپنے ہی دھیان میں آتی ضروا روم میں انٹر ہوئی تھی۔ آپ اف وہ ضروا اسے اس طرح دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پلٹ کر رخ موڑ گئی تھی۔ او شٹ، مجھے لگا یہ سائم کا زبریز بھی پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے یوں جھجکا تھا۔ پلیز پہلے شرٹ پہنیں، ضروا رخ موڑے ہی بولی تھی۔ او یس آئی ایم ویئرنگ اٹ۔ اس سے کہتے ہی شرٹ پہنی تھی اور جلدی سے اوپر کے 2 بٹن چھوڑ کر نیچے کے تینوں بٹن بند کر لیے تھے۔ لسن یو کین ٹرن، زبریز مکس اتنا بولا تھا۔ مگر آپ نے شرٹ، ضروا ابھی بھی شک میں ہی تھی۔ لسن مس، میں شرٹ پہن چکا ہوں، آپ پلٹ سکتی ہیں، زبریز چڑھ کر بولا تھا۔ ضروا پلٹی تھی اور آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے تھے۔ زبریز اس کے اس انداز پر ہنسا تھا۔ او مائی گاڈ یو آر ٹو شائی۔ وہ ہنستا ہوا بولتا ضروا کو زہر لگا تھا۔ آپ کو کم سے کم کنفرم کرنا چاہیے یہ کس کا روم ہے؟ آپ ایسے کسی لڑکی کے روم میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ اب غصے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ لسن مس، میں نے کہا یہ غلطی میں ہوا، مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کے روم میں آنے کا۔ سو ڈونٹ ٹاک ود می ان دس ٹیون، زبریز اب کے ذرا تیز لہجے میں بولا تھا۔ ضروا اب اس کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ غلطی پر سوری کہا جاتا ہے، اب کی بار اسے شرمندہ کیا گیا تھا۔ یہ لفظ میری ڈکشنری میں نہیں، وہ مغرور سے انداز میں بولا تھا۔ ضروا کو اس کی ڈٹائی پر کافی غصہ آیا تھا۔ اندازہ ہو گیا ہے مجھے، پلیز آپ اب جائیں یہاں سے، ضروا ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ کسی سے بحث کرنا اس کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ اوکے آئی ایم گوئنگ بیبی، وہ خلاف معمول تحمل سے بولا تھا۔ مجھے ان واہیات ناموں سے مت پکاریں، کہتے ہی ضروا نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ لسن، اب کی بار آؤں گا تو مجھے نکال نہیں سکو گی، زبریز سرد سے انداز میں کہتا اسے بدحواس کرتا روم سے نکل گیا تھا۔ اف کتنے بدتمیز ہیں یہ، ضروا نے دل میں سوچا تھا۔ گھٹیا لڑکی، اسے ضروا کے روم سے نکلتے دیکھ خان نے حقارت سے سوچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ وہ اس قدر زور سے دھڑا کہ ضروا کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ انتہائی شاندار پرسنالٹی والا شخص اس وقت انتہائی بد دماغ اور بد تہذیب انسان لگا تھا۔ میں نے آپ کے کپڑے رکھنے، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان نے اس کے ہاتھ سے دھلی دھلائی اور طے شدہ شرٹس لے کر ڈسٹ بن میں ڈالی تھیں۔ وہ حیرت زدہ سی اس کا یہ اقدام دیکھتی رہ گئی تھی۔ تمہاری یہ اوقات ہے میری نظروں میں کہ تمہارے ہاتھ لگے کپڑوں کو پہننا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ کجا تم اپنے روم میں برداشت کرنا سمجھیں، ایک لفظ پر زور دے کر حقارت سے بولتا وہ پل بھر میں اس کی حیثیت باور کروا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کو تو کنگ سی رہ گئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے شعلہ بار لفظوں سے اس کا پورا وجود جھلسا دیا تھا۔ ایک آنسو تیزی سے اس کی آنکھ میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم سے باہر نکالا اور دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا تھا۔ آئی ہیٹ ہم۔ ضروا روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی یونیورسٹی پہنچی تھیں۔ مشال اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ذریعہ فریال کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ ضروا کی کالج لائف سے وہ ایک ہی دوست تھی، وہ کم ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی بھی چادر لے کر آتی تھی۔ ضروا اور فریال کی دوستی وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی تھی، جس میں زیادہ تر ہاتھ فریال کا ہی تھا۔ آنیہ کی بھی ان سے بہت بنتی تھی۔ کیسی ہو بے مروت دوست، میں نے کل تمہیں کتنے میسیجز کیے، مگر مجاہلا جو تم ان کا بھی رپلائی کر دو۔ فریال اب اس سے گلے ملتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ کل پھپھو کی فیملی ڈنر پر انوائٹڈ تھی، تمہیں تو پتہ ہے نا ہر ویک ہوتا ہے یہ ڈنر، تو بس اسی میں بیزی تھی۔ یار مجھے اپنا اسائنمنٹ بھی بنانا ہے، اتنا کام بچتا ہے۔ اس نے آہستہ سے جواب دینے کے بعد اسائنمنٹ کا بھی بتایا تھا۔ اوہو ڈنر، وہ تمہارا ہینڈسم کزن بھی تو آیا ہوگا نا؟ فریال اب سب بھول کر شرارتی انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ ضروا کا دھیان اپنے اسائنمنٹ کی طرف تھا۔ کون؟ ضروا نے غائب دماغی سے پوچھا تھا۔ ارے وہی گولڈن بال، 6 فٹ ہائٹ، مغرور سا گرے آنکھوں والا، آنیہ کا بھائی۔ فریال نے ایک جست میں اس کا سارا حلیہ بتا دیا تھا۔ ضروا نے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے بازو پر کھینچ کے ماری تھی۔ تم نہ ہمیشہ یہی سب نوٹ کرتی رہا کرو، نکمی کہیں کی۔ اب چلو بھی کلاس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے ورنہ۔ اب وہ تپے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ ارے ظالم، مار کیوں رہی ہو؟ چل رہی ہوں نا، فریال اپنے بازو سے ہلاتے ہوئے دہائی کی انداز میں بولی تھی۔ ضروا اس کی نوٹنکی پر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چل دی تھی۔ آج یونیورسٹی میں معمول سے ہٹ کے چہل پہل تھی۔ وہ اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھی،
جب سائم وہاں آیا تھا۔ ارے ذروہ تم یہاں ہو، میں تمہیں پوری یونی میں ڈھونڈ آیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یونی میں آج کیا ہے؟ مگر تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تم تو اپنی کتابوں کو پیاری ہو بس، اس کے علاوہ ارد گرد دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ہے تمہیں؟ ورنہ اس بات سے بے خبر نہ ہوتی۔ وہ آتے ہی ایک سانس میں بولتا گیا۔ سائم بول کے رکا تھا۔ ذروہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا اب؟ میں نے ایسا بھی کیا بول دیا جو تم اسٹیچو ہو گئی ہو؟ سائم پھر سے بولا تو ذروہ نے اسے گھورا تھا۔ سائم تم اصل بات بتانے کے علاوہ تقریباً ہر قسم کے سسپینس پھیلا چکے ہو، جبکہ مجھے تمہاری بات کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ذروہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ سائم نے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ اور تیری، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں اصل بات تو بتانا بھول ہی گیا۔ سائم معصومیت سے بولا تھا۔ اب پھوٹ بھی لو یا انویٹیشن دینا پڑے گا تمہیں، ذروہ نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ خان برو اور زوریز برو یونی کے لیڈر کی سیٹ کے لیے الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ مطلب جو بھی جیتے گا، جیت ہماری ہی فیملی ممبر کی ہوگی نا؟ سائم خوشی سے اسے اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ ذروہ بے دلی سے سن رہی تھی۔ اسے اس قسم کی سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی، جبکہ خان کو ووٹ دینے کا تو وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اسے شدید چڑ جو تھی اس مغرور انسان سے۔ اسی وقت سائم کا موبائل بجا تو وہ ذروہ سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بھی جیتے ان دونوں میں سے، مجھے کیا، میری نظروں میں تو دونوں ہی ایک اس سیٹ کے لائق نہیں، ذروہ نے دل میں سوچا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی اور شیٹ میں پھر سے لیٹ ہو گیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اترا تھا۔ کب بورڈ سے بلو جینز اور پیچ کلر کی شرٹ لے کر وہ شاور لینے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر مرر کے سامنے کھڑا اپنے گولڈن بالوں کو جیل سے سیٹ کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ یاہ، زوریز از ہیئر، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ کیا تم الیکشنز کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ تمہیں کس نے کہا زوریز کو جیتنے کے لیے کسی قسم کی تیاری کی ضرورت ہے؟ زوریز نے اکھڑا لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں اس کی عزت کا غرور جھلک رہا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھ سے کچھ پوچھتے وقت 1000 بار سوچنا، زوریز نے خود پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے مسرور سے انداز میں کہا تھا۔ اس نے کان میں بلوٹوتھ فون لگائے ہوئے تھے۔ واٹ دی ہیل، شٹ اپ زوریز، اس کی اگلی بات سن کے ہتے سے اکھڑا گیا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ اینڈ ڈونٹ کال می اگین، انڈرسٹینڈ ایڈیٹ، اس نے کہتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ یہ خان زیادہ ہی اچھل رہا ہے، اسے زمین پر لانا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا، اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ موم، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، اس نے لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے جلدی جلدی کہا تھا۔ رکو بیٹا، بریک فاسٹ تو کر لیتے، سماہر بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ میں وہیں کچھ کھا لوں گا موم، آئی ایم آلریڈی لیٹ، وہ کہتا ہوا تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ لڑکا بھی نہ طوفان محل ہے، جب بھی آتا ہے جلدی میں ہی آتا ہے، کب عقل آئے گی اسے؟ اس کے جانے کے بعد سماہر بیگم بڑبڑائی تھی۔ پورے 9:30 بجے ان دونوں کی بائکس یونی میں انٹر ہوئی تھیں۔ ایک جھٹکے سے بائک کو بریک لگا کر زوریز نیچے اترا تھا، جبکہ زائر ایک سٹائل سے ہیلمٹ ہاتھ میں لیے ہنوز بائک پر ہی بیٹھا تھا۔ ہے یو، زوریز نے زائر کو مخاطب کیا، میرے پاس تمہاری بکواس سننے کے لیے ذرا بھی وقت نہیں، اور نہ ہی تمہاری فضول گوئی سننے میں کوئی دلچسپی ہے، اس لیے میرا راستہ چھوڑو، مجھے بائک پارک کرنی ہے۔ زائر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے حاکمانہ انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ مجھے بھی تمہاری بات سننے کا کوئی شوق نہیں، اور یہ حکم تم کسی اور پر چلانا۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ میری پارکنگ ہے، کیونکہ میں یہاں پہلے پہنچا ہوں، اس لیے مزید میرا وقت برباد کیے بنا اپنی یہ کھٹارا سائڈ کرو۔ زوریز نے تپے ہوئے لہجے میں اس کی برانڈ نیو ہیوی بائک کو کھٹارا کہتے ہوئے اپنا بتلا چکایا تھا۔ میں تمہارے دل کا حال سمجھ سکتا ہوں، پر کیا ہے نا زائر خان، جہاں کھڑا ہوتا ہے نا وہ جگہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، اور میں چاہوں تو یہ پارکنگ کیا، یہ پوری یونی کھڑے کھڑے خرید لوں، اس لیے ڈونٹ کریٹ میلو ڈرامہ۔ اور اب بائک سے اتر کر اس کے مقابل کھڑا اس کی طرف دیکھ کر اپنی ازلی مغرورانہ انداز میں کہتا، اسے آگ لگا گیا تھا۔ یہی بات میں بھی کہہ سکتا ہوں، پر وہ کیا ہے نا قبل از وقت جیت کے نشے میں چور ہو کر خوشیاں منانے والے لوگ پاگل کہلاتے ہیں، اصل مزہ تو تب ہے جب تم یہ الیکشن جیت کے دکھاؤ۔ زوریز نے سب باتیں ایک طرف کر کے اسے الیکشن کے لیے چیلنج کیا تھا۔ چیلنج کر رہے ہو؟ زائر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہی سمجھ لو، کیونکہ جیت تو تم ویسے بھی نہیں سکو گے۔ زوریز کا انداز اٹل سا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چیلنج ایکسیپٹڈ، زائر خان نے یہ الیکشن جیتنے کا بھی اور تمہیں ہرائے گا بھی، چیلنج ایکسیپٹڈ، زائر خان نے پورے اعتماد انداز میں کہتے ہوئے اس کا چیلنج قبول کیا تھا۔ وی ول سی، زوریز نے تنفر سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ یاہ وی ول، زائر کہتا ہوا
بنا اس پر ایک نگاہ ڈالے اس کے قریب سے گزر گیا تھا۔ زبریز نے غصے سے ہوا میں مکہ اچھالا تھا۔